الرحمن الرحیم، میں ہوں بلال ڈار۔ ناظرین گرامی، پارلیمنٹ میں بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ آج آپ کے علم میں ہے کہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب عمل میں مکمل ہو چکا ہے، اور اس میں یسر رضا گیلانی صاحب بن چکے ہیں چیئرمین سینٹ، اور بلوچستان سے سعیدال خان ناصر جیسے مسلم لیگ نواز کے درینہ کارکن کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا عہدہ دے کے بہت بڑا فیصلہ کیا گیا، اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ لیکن میرا آج کا جو وی لاگ ہے وہ دو اور ایشوز کے اوپر ہے۔ ایک تو جو بلوچستان کابینہ میں سینئر وزیر کے اوپر جو ایک کانفلکٹ پیدا ہوا ہے، ایک اس کے حوالے سے ہے، اور دوسرا یہ جو بلوچستان گورنمنٹ ہے، یہ اس میں کیا فارمولہ، یہ کتنی مدت کے لیے بنی ہے، یہ بھی اس میں معاملات کو میں نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو ناظرین گرامی، بغیر وقت کا ضائع کیے بغیر مختصر ویڈیو بنائیں گے، اور مختصر سی ویڈیو میں ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے بلوچستان میں سینئر وزیر کے حوالے سے جو ایک کانفلکٹ پیدا ہوا ہے اس کے حوالے سے۔ آج یہاں چیئرمین سینٹ کے انتخابات کے موقع کے اوپر میری یہاں پاکستان مسلم لیگ کے انتہائی سینئر رہنماؤں کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، اور اس بات چیت میں ایک تو انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ان کا نام مینشن نہ کیا جائے، تو اس لیے میں بھی ان کا نام مینشن نہیں کر رہا، لیکن اگر کبھی ضرورت پڑی تو ہم اس کو مینشن کر سکتے ہیں۔ خیر، اس میں ایک تو یہ تصدیق ہوئی ہے کہ جو سینئر وزیر ہیں انہوں نے جو ایشو پیدا ہوئے ہے وہاں بلوچستان میں کیبنٹ کے حوالے سے کہ پیپلز پارٹی اپنے کسی ایک رہنما کو سینئر وزیر بنوانا چاہتی ہے، لیکن مسلم لیگ نواز کی پارلیمانی پارٹی وہاں ڈٹ گئی ہے، اور وہ ہر صورت میں اپنا سینئر نائب صدر لانا چاہتی ہے، کیونکہ یہ فارمولہ بلوچستان حکومت کے لیے وفاق میں طے پایا تھا مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان۔ تو آج مسلم لیگ نواز کی سینئر قیادت سے میں نے جب یہ اس حوالے سے پوچھا، تو مسلم لیگ نواز کی سینئر قیادت نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ کسی صورت میں بھی ہم سینئر وزیر کے عہدے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، سینئر وزیر مسلم لیگ نواز سے ہی ہوگا، پیپلز پارٹی سے نہیں ہوگا، اور اس کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ تو یہ بات بڑی کلیئر کٹ ہے۔ اور دوسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے کہ بلوچستان حکومت کتنی مدت کے لیے، یہ سوال بڑی دفعہ اٹھا، اور یہ خبر بھی آئی، اور اس میں ابہام تھا، کنفرم بات نہیں تھی کہ بلوچستان حکومت کتنے عرصے کے لیے بنی ہے۔ تو ناظرین، آج مسلم لیگ نواز کی انتہائی سینئر قیادت نے وہ بڑے واضح الفاظ میں اپنا نام، انہوں نے کہا میرا نام نہ لیجیے گا، تو میں بھی نہیں لیتا، اخلاقاً اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ بتایا ہے مسلم لیگ نواز کی سینئر قیادت نے کہ بلوچستان میں وہی ڈاکٹر مالک اور ثناء اللہ زہری صاحب والا فارمولہ، ڈھائی سال کی قیادت منتخب ہوئی ہے، 2.5 سال کے لیے، پہلے 2.5 سال کے لیے سرفراز بھٹی صاحب سی ایم ہوں گے، اور اگلے 2.5 سال کے لیے مسلم لیگ نواز سے سی ایم بنیں گے، اور اس کی ترتیب بھی اسی طرح چینج ہوگی جب ڈاکٹر مالک صاحب اور زہری صاحب کے درمیان چینج ہوئی تھی کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ بھی اسی ترتیب سے چینج ہو جائے گا۔ البتہ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ گورنر ہر صورت میں مسلم لیگ نواز سے ہوگا، اور گورنر کے لیے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، مسلم لیگ کی سینئر قیادت نے بڑا واضح طور پر کہہ دیا، اور میں نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ گورنر کے لیے میں نے ایک نام ان سے پوچھا، اور انہوں نے اس نام کی تصدیق کر دی ہے۔ وہ نام ہے شیخ جعفر مندوخیل صاحب، جو اس وقت مسلم لیگ بلوچستان کے پریزیڈنٹ ہیں، بڑے سینئر پولیٹیشینز ہیں۔ وہ 8 مرتبہ وہاں سے ایم پی اے منتخب ہو چکے ہیں، اور بڑی وزارتیں اور بڑے اہم عہدوں پہ انہوں نے فرائض سر انجام دیے ہیں، اور بڑے ایماندار اور مسلم لیگ کے ساتھ بڑے کمیٹڈ کارکن ہیں۔ تو گورنر کے لیے ان کی منظوری ہو چکی ہے، جو مجھے مسلم لیگ نواز کے سینئر ترین قیادت میں سے ایک قیادت نے بتایا ہے۔ ناظرین، اسی طرح کی زبردست خبریں اور مختصر سے وی لاگ میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میرے وی لاگ کو ضرور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور فیس بک پہ مجھے فالو کیجیے گا۔ اگلا جو میرا وی لاگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وفاقی کابینہ میں اب پیپلز پارٹی کا کیا رول پیدا ہونے والا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔